بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈگریوں کے سیلاب میں ہر طرف علم کا قحط ہے۔ تغافل ٹھیک ہے رنجش بجا، لیکن جناب من دل اتنا نہ دکھائیں کہ خدا تک بات جا پہنچے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نسل نو کا اکثر موجودہ وقت اپنوں کو نظر انداز، اگنور کرنے اور انجان لوگوں کو متاثر، امپریس کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔ بات اگرچہ ہلکی پھلکی ہے لیکن ذرا غور کریں تو بہت تکلیف دہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی۔ بلا شبہ تکبر کرنے والے روز قیامت باریک چیونٹوں کی صورت میں محشور ہوں گے اور خداوند عالم کی مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک لوگ انہیں پاؤں تلے رونڈیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ دنیا میں ناممکن صرف وہ کام ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی کے 2 ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے، اب عمر نہیں ہے۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ جو شخص تمہارے عیوب کو تم سے بیان کرتا ہے وہ اس شخص سے لاکھ درجے بہتر ہے جو تمہاری جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے پلیز۔ مومن کے لیے اتنا علم بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ غیر محرم سے چیٹ اور دوستی کرنا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ عفیفہ ہوں نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ سورہ نساء۔ اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 5۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو آج رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو پر تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ حضرت علی: اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ جب انسان کا توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جھوٹا آخرکار اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم در حقیقت عمر سے بڑے نہیں ہوتے، عمر تو محض ایک عدد ہے۔ ہم ان چیزوں سے بڑے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے اندر کہیں کھو دی ہوتی ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنا وقت اسی امید پر گزار رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی آپ کا دل دکھایا وہ کبھی پچھتائے گا یا پھر اس کے نتائج بھگتے گا، تو آپ اپنے دل و دماغ کو نئے سرے سے اذیت دینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بدتمیز انسان سچا ہو یا جھوٹا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ مکمل خوشیاں صرف جنت میں مل سکتی ہیں۔ یہاں وہ خوش رہ سکتا ہے جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ دنیا ہے اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں آسانی اور مشکل دونوں ہی ملیں گے۔ کبھی کبھی جب دل بھر آئے تو بس بے ساختہ ہنس دیں۔ یقین کیجیے اپنی حالت پر رونے سے ہنس دینا بہتر ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کا مذاق خود اڑانا سیکھ جاتے ہیں تو زمانے کو ہنسنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا خیال آتے ہی ہمارے دل سے آواز آئے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرا گناہ سے روزہ ہے۔ یقیناً اس عمل پر ہمارے خالق و مالک کو ہم پر بہت پیار آئے گا انشاءاللہ۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر
صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ راہ عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کسی کے صبر کو مت آزمانا، کیونکہ صبر کا امتحان اکثر دردناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو چپ ہے ضروری نہیں کہ وہ کمزور ہے۔ صبر کرنے والا شخص وقت کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو خاموشی بھی طوفان بن جاتی ہے جو سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتے؟ 7 عادات انسان کو رسوا کروا دیتی ہیں۔ اگر یہ عادات آپ میں بھی ہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ بد چلن سے دوستی کرنا، دعوت میں بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہے، نیکیاں جسے قرض خواہ لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے ایمان۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔